نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی آخری آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ بہت پروفاؤنڈ آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، بہت عظیم آیات میں سے۔ یہ نقطۂ عروج اور کلائمیکس ہے سورہ صف کا بھی۔ پہلے اس اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سلسلہ بیان چل رہا تھا کہ اگر تم وہ راستہ اختیار کرتے ہو جہاد کا تو نمبر ایک تم سے وعدہ ہے جہنم سے چھٹکارا پانے کا، مغفرت کا، جنت کا، بہت اعلیٰ ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر واقع رہائش گاہوں کا، اور پھر ایک وقت پر، ایک وقت معین پر، ایک مناسب وقت پر اللہ کی مدد کا اور فتح کا۔ یہ سارے وعدے ہیں، لیکن اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ اگر یہ راستہ اختیار کرتے ہو تو تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے۔ اللہ اکبر! کہاں اللہ، کہاں بندہ؟ وہ قادر مطلق، علی کل شیء قدیر، اس کا ایک حرف کن کائنات کو وجود میں لانے کا ذریعہ بن گیا۔ وہ جب چاہے جو چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ جس کی یہ شان ہے اسے کسی مدد کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن یہ قدر افزائی ہے۔ اللہ کے جو بندے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا مقام اپنے ہاں کیا سمجھتا ہے، ان کی قدر افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو۔ کیوں؟ اس کا انالیسس کیجئے۔ دین اللہ کا ہے، دین حق، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اگر تم تن من دھن لگا رہے ہو تو گویا کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ کسی شخص، کسی بڑے سردار کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جو اس کے ساتھی ہوتے تھے وہ اس کے مددگار ہوتے تھے۔ جس نے جتنی زیادہ محنت کی، جس نے زیادہ جتنی بڑی قربانی دی، اتنا ہی پھر اس کا رتبہ بلند ہوتا تھا۔ حکومت بن گئی تو اتنے ہی ان کے مناصب جو ہیں اونچے ہوں گے، ان کے مراتب اعلیٰ ہوں گے۔ تو یہ کائنات جو ہے اللہ کی، یہ زمین اللہ کی، یہاں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین حق کو غالب کر دو پورے کے پورے تمام ادیان کے اوپر، پورے نظام زندگی پر۔ اس کے لیے جو بھی تن من دھن لگا رہے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ کونوا انصار اللہ۔ اب تاریخ سے ایک حوالہ دیا، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیے یہاں نمبر ایک، نصرت کی نسبت بدل گئی۔ اللہ کی مدد اور رسول کہہ رہے ہیں میری مدد۔ کون ہے میرے مددگار؟ کونوا انصار اللہ،
بن جاؤ اللہ کے مددگار. اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ دین اللہ کا ہے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد اللہ کی مدد ہے، لیکن اس کو قائم کرنے کا فرض منصبی اللہ کے رسول کا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر. تو یہ فرض منصبی اولاً کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا. اب جو اس میں حضور کی مدد کر رہے ہیں دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ مددگار ہو گئے دو کے مددگار ہیں، حضور کے مددگار اور اللہ کے مددگار. یہی دو نسبتیں جو ہیں، یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ صف ہے، اگلی سورت سورہ جمعہ اب آنے والی ہے، یہ جس سلسلے کی صورتیں ہیں، یہ 10 مدنی صورتوں کا جو بڑا گلدستہ قرآن مجید میں ہے، سب سے بڑا تعداد کے اعتبار سے ہے. چھوٹی صورتیں، 2 رکوع 3 رکوع. اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ سورہ حدید ہے. سورہ حدید میں بہت جامع آیت آئی ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. بینہ وہ شے جو بالکل واضح ہو، جس کو واضح کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود واضح. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنی ہستی پر، اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے، کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل وہ تو موجود ہے. آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب. اسی طرح بینات جو ہیں، جو از خود روشن چیزیں، یہ 2 ہیں. ایک معجزات جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کائناتی سلطنت کا یہ نمائندہ ہے. اگر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو معلوم ہوا نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق ہے اس کائنات کی حکومت کے ساتھ. یہ اس کے سفیر ہیں، اس کے نمائندے ہیں. یا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر عصائے موسوی سے سمندر پھٹ گیا تو معلوم ہو گیا نا. اس اعتبار سے معجزوں کو بھی بینات کہا. اور جو تعلیمات لے کر آتے ہیں انبیاء اور رسول، وہ فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں، معروف چیزیں ہیں. روح انسانی کے اندر پہلے سے ان کا اقرار موجود ہے، لہذا وہ بین ہے. اللہ کی توحید بین ہے، لہذا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، شریعت اتاری اپنی، اور میزان عدل اتاری. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر، انصاف پر. نظام کیوں اتارا ہے؟ تورات کیوں اتاری تھی؟ کیا یہ کوئی ہابی تھی اللہ کی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کس لیے اتاری تھی؟ احکام عشرہ کس لیے دیے گئے تھے؟ تاکہ ان پر عمل کیا جائے. شریعت موسوی کس لیے دی گئی تھی؟ کہ اسے نافذ کیا جائے. اسی طرح قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ کہ اسے نافذ کیا جائے. تو فرمایا عدل و انصاف کا جو نظام اللہ نے دیا دین حق کی شکل میں، تاکہ وہ اسے برپا کرے. لیقوم الناس بالقسط، اور لوگ واقعتاً عدل و انصاف پر کاربند ہو جائے، قائم ہو جائے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگ کی قوت ہے اس کے اندر بڑی سخت. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں اس لوہے میں کچھ اور بھی منفعتیں ہیں. اب تو زمانہ بدل گیا، نہ توا رہا نہ پرات رہی. ہمارے شہروں میں تو نہیں رہا معاملہ، لیکن توا اور چمٹا اور یہ کڑچھا، یہ ساری چیزیں تھیں نا، لوہے سے بنتی تھی. پرات بنتی تھی، کپڑے دھوتے تھے اس کے اندر. اب تو آپ کے ہاں مشین لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کپڑے ڈال دیجئے، کسی پرات کی ضرورت نہیں رہی. لیکن یہ کہ یہ لوہے سے یہ چیزیں بھی آپ بنا لیتے ہیں، لیکن اصل تو اس کے اندر طاقت ہے جنگ کی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ سب کچھ جو ہے اس کی غایت قصویٰ کیا ہے؟ تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہیں اس کے وفادار بندے جو لوہے کی اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. وہاں مدد کے لیے یہ 2 الفاظ خود بخود آ گئے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ دیکھ لے کون ہے وہ جو اس کی مدد کرتے ہیں. وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. بالغیب، حالانکہ وہ غیب میں ہے، جنت ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے.
اللہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. وہ تو سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مجید میں تو سورہ بقرہ کے آغاز میں شرط اول ہی یہ ہے کہ اس میں شرط اول یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ غیب میں ہے یا ہم اس سے غیب میں ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. ہمارے حواس کی گرفت سے اور اس کے دائرے سے اور ان کی پہنچ سے باہر ہے. لہذا غیب میں ہے. جنت اور دوزخ غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں. تو ہم غیب میں رہنے کے باوجود کہ وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اگر ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اپنا تن من دل لگا دیتے ہیں، یہ ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ مرحلہ بھی آ جائے کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر اور پھر اللہ کے دشمنوں کے سر کچھ لے جائیں. یہ بڑی واضح آیت ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا بھی دنیا میں ریولیوشنری قسم کا لٹریچر پیدا کیا گیا، ریولیوشنری، اس آیت کے ہم پلہ، بلکہ اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں اوریاں آیت، طاقت کا استعمال. اگر اللہ طاقت دے اور بندہ مومن اسے استعمال نہ کرے تو مجرم ہے. طاقت ہے تو اس کا استعمال یہ ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیابامن تو آموزن طریق شاہ بازی رہا. اگر تمہارے پاس تمہارے جسم میں خون کا کوئی قطرہ ہے اور کچھ پر ہے مٹھی بھر، تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں شاہ بازی سکھاؤں. پھر تم چڑیا کیوں بنے ہوئے ہو، شاہی کیوں نہیں بنتے؟ تو اگر اللہ طاقت دے دے تو بندہ مومن کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ باطل کا غلبہ دنیا میں رہنے دے. طاقت استعمال کرے گا. ہاں، طاقت کیسے حاصل کرے؟ یہ جو مکے کے 12 برس تھے، یہ طاقت کے حصول کا ذریعہ تھے. اس کی محنت تھی. دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو کھینچا، پھر ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا. یہ اگلی سورت کا، سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون یہ ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر انہیں منظم کیا، جماعت بنایا، ان سے بیعت لی. میرا ہر حکم مانو گے، چاہے مشکل ہو اور چاہے آسان، چاہے تمہاری طبیعتیں آمادہ ہوں، چاہے تمہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے. پھر باطل کے خلاف تلوار اٹھائی. بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ ہے اصل میں معاملہ کہ مددگار، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہیں مدد کرنے والے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. ان اللہ قوی عزیز. ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، اسے کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے. وہ چاہے تو آنے واحد میں کفر کا، شرک کا، ہر شے کا خاتمہ کر کے اور دین اللہ کا جو ہے قائم ہو جائے. لیکن یہ نہیں. یہ دنیا بنائی گئی ہے دارالامتحان، ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے، ورثہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر یہ سارے امتحانات نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا ہو از ہو، کس نے کتنی قربانیاں دی، کس نے کتنی سرفروشی کی، کس نے کتنی جافشانی کی؟ کیسے معلوم ہوگا؟ مراتب کیسے قائم ہوں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تھے جنہوں نے ہر آواز پر لبیک کہا ہے؟ جب پکارا گیا حاضر، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، جو حکم ہو، سر تسلیم خم. معلوم ہو جائے گا نا. تو یہ آزمائشیں تو اس لیے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ خود قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے کر دے. تو وہی دو نسبتیں یہاں آئیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. گویا کہ سیاق کلام کے اعتبار سے اگر تم جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہو تو جہنم سے نجات، گناہوں کی مغفرت، جنت کا داخلہ، ریزیڈنشل گارڈنز جو ہیں بہشت کے، ان میں اعلیٰ ترین رہائشیں، وقت آنے پر، ہر آن نہیں، ہر وقت نہیں، وقت آنے پر، جبکہ تمہارے خلوص کا پورا امتحان ہو چکا ہو اور تم کامیاب ہو چکے ہو، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، دنیا میں غلبہ. لیکن سب سے اونچی بات، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا. کیا بلند مقام ہوگا
میدان حشر میں اگر اللہ کہے کچھ لوگ یہ میرے مددگار ہیں، اللہ کے مددگار جو علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے، تو معلوم ہوا، آپ نوٹ کیجئے، اس سے اونچا روحانی مقام کوئی ہے؟ ہمارے ہاں اہل تصوف نے کوئی اور اونچے اونچے مقامات تجویز کیے ہوئے ہیں، کسی سے کرامات ظاہر ہو جائے تو گویا کہ بہت اونچا مقام ہے۔ قرآن مجید میں ہاں کرامت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں، انبیاء کو معجزات ملتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے جو مقام معین کیا ہے، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کی محبوبیت کا مقام یہ ہے کہ انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے، اللہ میں حاضر ہوں، جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ ہے محبوبیت خدا بندی کا مقام۔ اور یہاں پر بھی فرمایا گیا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین۔ حواری کون تھے؟ یہ 12 ایسے افراد تھے، ویسے تو کہتے ہیں کہ کل ایمان لانے والے حضرت عیسیٰ پر 72 تھے، لیکن ان میں سے 12 وہ تھے جو ہر دم ساتھ رہتے تھے، ہر وقت کے ساتھ، جہاں چاہ رہے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جہاں مقیم ہے پڑا ہوئے وہاں پر وہ ساتھ ہیں، اور ساتھ رہنے کی وجہ سے پھر تربیت ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ سے گفتگو کے ذریعے سے ان کے علم میں، ان کی حکمت میں اضافہ ہو رہا ہے، صحبت ہے۔ جیسے کہ جو اصحاب صفہ تھے، جو مسجد نبوی میں ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے تھے کہ کہیں سے کچھ آ گیا، کوئی صدقہ تو کچھ کھا لیا پی لیا، ورنہ نہیں، بھوکے ہیں، بھوکے سو رہے ہیں، لیکن وہ ہمہ وقت گویا کہ ایٹ دی ڈسپوزل آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو حکم بھی دیں، جس وقت بھی جہاں بھیجیں۔ میں نے عرض کیا کہ 70 کو بھیجا اور وہ سب کے سب 69 شہید کر دیے گئے، 1 بچ کر آیا خبر دینے کے لیے، یہ انہی میں سے تھے نا۔ تو حواریین حضرت عیسیٰ کے 12 تھے۔ ویسے ایک حدیث کے اندر آیا ہے یہ لفظ، ما بعثنا اللہ بالرسول فی امتہ من قبلی الا کان لہ اصحاب و حواریون۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا، اس میں سے اس کے کچھ نہ کچھ صحابی یا حواری ضرور ہوتے تھے۔ تو یہ حواری اور صحابی ہم معنی الفاظ ہیں، تو یہ حواری جو تھے حضرت عیسیٰ کے لیے خاص طور پر لفظ آتا ہے، اور اس لفظ کے معنی پر بڑی بحث ہوئی ہے۔ حور کہتے ہیں بالکل سفید رنگت والی، حوریں جو ہے گوری رنگت والی، اللہ تعالیٰ جو بھی انسان اہل جنت کو عطا فرمائے گا ان کی ازدواج میں دے گا، حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی اور گوری رنگت والی۔ اسی طریقے سے حواری کہلاتے تھے دھوبی، کپڑے کو دھو دینا، سفیدی آ گئی دوبارہ، اس کے اوپر میل آ گیا تھا، میل کچیل داغ تھے، دھبے تھے، اب دھوبی نے دھو کر صاف کر دیا تو وہ حواری کہلاتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کے اولین ساتھی جو تھے وہ کچھ مچھیرے تھے، کچھ دھوبی تھے، جنہوں نے ساتھ دیا ہے حضرت عیسیٰ کا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حواری کے معنی ہے وہ شخص جس کی سیرت بالکل صاف ہو گئی ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ رہے، وہ حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12۔ اور یہ پکار جو انہوں نے بلند کی، من انصاری اللہ، یہ سورہ آل عمران میں بھی الفاظ آئے ہیں، یہاں بھی آئے، 2 جگہ آئے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، سورہ آل عمران میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی طرف سے کفر اور مخالفت اور دشمنی کا احساس کیا تو انہوں نے کہا کون ہے میرے مددگار؟ اللہ کی طرف۔ تو ایک بات تو میں واضح کر چکا کہ یہ 2 نسبتیں ہو گئی، نصرت اللہ کی اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، نصرت رسول کی اس لیے کہ اسے غالب کرنا رسول کا فرض منصبی ہے۔ اس لیے انصار مدینہ کو انصار کیوں کہا گیا؟ مددگار، محمد الرسول اللہ کے مددگار۔ تو جب ان سے کہا گیا من انصاری الی اللہ، یہ الی اللہ بہت اہم ہے، میں کوئی اپنے لیے تم سے مدد نہیں مانگ رہا۔ نبی نے کبھی ذاتی کام کے لیے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غیور انسان تھے، اس لیے کہ آپ کی سیرت کا یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، میں بیان کرتے ہوئے بھی واقعتاً اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، کہ جب حضور کو انتظار تھا ابھی کہ اجازت آ جائے ہجرت کی، اور باقی سب حضرات تو چلے جا چکے تھے، حضور نے اجازت دے دی تھی جاؤ مدینے کی طرف،
لیکن آپ ابھی رکے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر نے خفیہ طور پر 2 سانڈنیاں، 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، اچھا کھلا پلا کے فرما کر کے مضبوط، تاکہ جب وہ ہجرت کا مرحلہ آئے تو وہ تیز رفتار سواری ہمارے پاس ہو، کوئی مریل سواری نہ ہو، ہمیں جانا ہوگا تیز رفتاری کے ساتھ، تعاقب تو ہوگا پیچھے۔ تو جس روز حضور آئے ہیں دوپہر کے وقت، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت ہمارے والد جب پوچھتے تھے حضور سے کہ حضور اجازت آ گئی، آپ فرماتے ابھی نہیں آئی۔ اچانک ایک دن دیکھا دوپہر کے وقت آپ آ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے کپڑے کے اندر، اور آ کر آپ نے کہا کہ یہاں سے سب کو ہٹا دو۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یہاں ہے کون؟ حضرت عائشہ کا تو نکاح ہو چکا تھا حضور کے ساتھ، اور دوسری حضرت اسماء تھی، اور کون ہے؟ کوئی غیر نہیں ہے، آپ فرمائیں۔ فرمایا کہ ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب خوشی سے چہرہ دمک اٹھا حضرت ابو بکر کا، اور حضرت ابو بکر نے بڑے شوق سے، یہ جیسے کہ شاباش ملنے کی امید ہو، عرض کیا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں سانڈنیاں تیار کی ہوئی ہیں، خوب کھلا پلا کر سیوا کر کے مضبوط توانا بنا رکھی ہے۔ حضور ذرا رکے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت؟ یہ تھی وہ غیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور کوڑا نیچے گر جاتا تھا، اونٹ پر ہے کوڑا نیچے گر گیا، تو آپ اونٹ کو بٹھا کر خود نیچے اتر کر کوڑا اٹھاتے تھے، کسی کو یہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ ذرا میرا کوڑا اٹھا کر مجھے دے دو۔ اپنے لیے کوئی مدد مانگنے کا سوال نہیں۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار؟ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں، اللہ کا جھنڈا اونچا اٹھانے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جواب دیا حواریین نے، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم حاضر ہیں، جسم و جان کے ساتھ حاضر ہیں، جان و مال کے ساتھ حاضر ہیں، حاضر ہیں، لبیک۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ ان میں سے ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ ان الفاظ سے آپ کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ کوئی برابر برابر کے گروہ تھے۔ ایمان لانے والے تو بتائے جاتے ہیں میکسیمم 72، اور پوری قوم جو تھی یہود کی وہاں، وہ تو مخالفین میں سے تھی، دشمن تھی۔ ہیڈرن جو تھا وہاں کا ہیڈرن، جو سب سے بڑا ان کا یوں سمجھیے دارالافتاء تھا، جہاں پر کہ کائفاس بیٹھا ہوا تھا ان کا چیف ربائی، جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ کافر ہے، واجب القتل ہے، سولی چڑھا دیا جائے۔ تو یہودیوں نے تو دشمنی کی یہ انتہا کی تھی۔ تو یہاں ذرا معاملہ جو ہے الفاظ سے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی برابر کی طاقت تھی۔ ایمان لانے والے اور ان میں سے حواریین تو 12 تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے، اگرچہ اس کی ایک توجیہ میرے پاس ہے لیکن اس کا وقت نہیں اب بیان کرنے کا، کہ جس نے دھوکہ دیا ہے اس نے بھی خلوص کے ساتھ دھوکہ دیا تھا۔ یوڈاس اسکیریوٹ نے جو گرفتار کرایا ہے حضرت عیسیٰ کو، وہ بھی ایک حواریین میں سے تھا، 12 میں سے ایک تھا، اور رات کو جو کھانا کھایا ہے سب کے ساتھ مل کر حضرت مسیح نے، اور اس وقت وہ سارے 12 حواری بھی موجود تھے، جہاں آپ روپوش تھے ایک باغ کے اندر، تو وہاں حضرت مسیح نے کہہ دیا تھا ٹونائٹ ون آف یو از گوئنگ ٹو بیٹرے می، آج کی رات تم میں سے ایک شخص مجھ سے غداری کرے گا۔ وہ تھا یوڈاس اسکیریوٹ۔ وہ پھر رات کو جب کہ تمام حواری سو گئے اور حضرت عیسیٰ ایک کوٹھڑی کے اندر داخل ہو گئے عبادت کے لیے، وہ کوٹھڑی جو باغات میں ہوتی ہے جہاں کھرپے ورپے کوئی کسیاں وسیاں کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ چلے گئے اور وہاں اللہ کی یاد شروع کر دی۔ یہ اٹھ کر وہاں سے گیا ہے، اور جا کر وہ رومن سپاہی جو تلاش میں تو تھے، اس لیے کہ کیونکہ یہودیوں کا فتویٰ آ چکا تھا یہ واجب القتل ہے، انہیں سولی دے دی جائے، لیکن یہ کہ کہیں مل نہیں رہے تھے کہ کہاں ہیں جیسس، چھپے ہوئے تھے باغ کے اندر۔ اس نے جا کر کہا میں آؤ چلو میرے ساتھ، میں پکڑوا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے گرفتاری ہوئی، اگرچہ گرفتاری حضرت عیسیٰ کی نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو تو اس کمرے اس کوٹھڑی کی چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں اور اٹھا کر لے گئے آسمان میں، اور وہ جو تھا جس نے دھوکہ دیا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی۔
وہ ہے جو کیفر کردار کو پہنچا ہے، وہ اس کا مستحق تھا کہ اسے سزا دی جائے، اور وہ سزا پا گیا، اسے سولی لگی۔ یہ یہودیوں کا خیال ہے اور عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی۔ قرآن کہتا نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، شباہت بنا دی گئی تھی حضرت عیسیٰ کی، اور کسی عام آدمی کی شباہت بنا دی جاتی تو ظلم ہوتا، بغیر بے گناہ کسی شخص کو۔ یہ گناہگار تھا، اس نے غداری کی تھی، یہ مستوجب سزا تھا، اس کی شکل بدلی گئی ہے حضرت مسیح کی۔ یہ سب انجیل برنباس کے اندر ہے، یہ ہمارے ہاں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہماری تفاسیر میں کہیں ہے۔ یہ تو ریسنٹلی انجیل برنباس ظاہر ہوئی ہے، جو منظر عام پر آئی ہے، اور جو ویٹیکان کا جو کتب خانہ ہے وہاں سے برآمد ہوئی ہے، اور اس میں ساری تفسیر موجود ہے۔ لیکن میں نے جو کہا تھا کہ اس نے خلوص کے ساتھ ایسا کیا تھا، اسے اتنا یقین تھا حضرت عیسیٰ پر کہ اگر یہ بد دعا دے دیں تو رومن امپائر ختم ہو جائے گی، ہمیں آزادی مل جائے گی۔ اگر عیسیٰ کہہ دیں پہاڑ کو کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، اتنا یقین تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح عیسیٰ بد دعا دے دے۔ حضرت عیسیٰ بد دعا نہیں دے رہے تھے، اس نے سوچا انہیں تکلیف ہوگی تو پھر تو بد دعا نکلے گی نا زبان سے ان کے، تو یہ سارا اس نے کیا ہے، گویا کہ دھوکے میں آ گیا، غلط کام کیا، لیکن اس معنی میں کہ حضرت مسیح پر اس کا ایمان تھا، وہ حواریین میں سے۔ بہرحال یہ تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لے آئے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بالآخر وہی ہوئے غالب جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ 2-4 دن میں ہو گیا، اس میں صدیاں گزری ہیں۔ فار 3 لانگ سینچریز، 300 برس تک یہودیوں کی اور عیسائیوں کی چپقلش چلی ہے، اور رومی جو بت پرست تھے، کافر تھے، انہوں نے یہودیوں کو بھی ستایا، عیسائیوں کو بھی ستایا، اور حواریین مسیح نے پھر جو محنتیں کی ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مصیبتیں جھیلی ہیں، جو تبلیغ کرنے کے لیے واقعتاً تاریخ انسانی کا وہ بڑا عجیب باب ہے، بڑی محنتیں کی ہیں حواریین نے، اور حق ثابت جو اپنا جو ہے وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ لیکن یہ 1-2 دن میں مدد نہیں آ گئی تھی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آغاز سے لے کر اور 17-18 برس کے بعد مدد آئی ہے، اس سے پہلے مدد نہیں آئی۔ ہاں تحفظ کچھ دیا گیا، غار ثور میں بھی حفاظت کا سامان کر دیا گیا، وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ کی کھلی مدد جس سے کہ فتح حاصل ہو جائے وہ تو نہیں آئی نا، وہ تو 17ویں-18ویں برس میں آ رہی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کی شکل میں۔ اسی طریقے سے اصل میں جو پھر مدد آئی ہے جب کانسٹنٹائن ایمپرر جو تھا رومن، وہ عیسائی ہو گیا، اس کے ساتھ ساری مملکت رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کو وہ غلبہ حاصل ہو گیا کہ اب انہوں نے یہودیوں کی پٹائی شروع کی۔ کئی صدیوں تک پھر یہودی جو ہے وہ شدید ترین پرسیکیوشن عیسائیوں کے ہاتھوں ان پر ہوئی ہے۔ یہ ایک تاریخ کا ایک عجیب باب ہے، بہت لمبا باب ہے۔ یہاں تو قرآن مجید نے اسے چند لفظوں کے اندر سکیڑ دیا ہے، اسے بالکل جو ہے ایسنس بیان کر دیا۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ یہودیوں پر وہ عیسائی غالب آئے، اور یہودیوں کو پھر انہی کی پناہ لے کر آج بھی اگر ان کی حکومت قائم ہے تو عیسائیوں کی پناہ میں قائم ہے۔ اگر ہاتھ ہٹا لے امریکہ تو کچھ ہی دنوں کے اندر تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے عرب ان کی، لیکن نہیں، اس وقت ساری سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کی، برطانیہ کی، امریکن الائز کی ہے اسرائیل کی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، دنیا میں ان کے اوپر لعنت جو ہے وہ اللہ نے مسلط کر دی تھی۔ ہاں کہیں اللہ کی طرف سے یا کہیں لوگوں کی حمایت کی وجہ سے کوئی سہارا مل جائے تو وہ ملا ہوا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ بالفعل غلبہ جو ہے ظاہری اعتبار سے تو عیسائیوں کا ہے نا، سپورٹ تو ان کی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی تعداد تو عیسائیوں کی ہے نا، مسلمان بھی نمبر 2 پر آتے ہیں۔ سب سے بڑی انہوں نے غلو کیا ہے، ہمارے ہاں بھی غلو کرنے والے ہیں جنہوں نے حضور کی شان کے اندر غلو کیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ اسی طرح خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح کو، لیکن ایمان تو رکھتے ہیں نا حضرت مسیح پر، ان یہودیوں کے مقابلے میں جنہوں نے انہیں حرام زادہ قرار دیا، باسٹرڈ، اور قرار دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے۔
کہاں ہو کہ جنہوں نے محبت کا غلو، لا تغلو فی دینکم، اسی لیے عیسائیوں سے کہا گیا ہے قرآن مجید میں اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، تم نے انہیں الوہیت میں شامل کر دیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ تاریخ جو کئی صدیوں کی ہے اس کو یہاں پر سمیٹ دیا گیا۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔